گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ ان کو مائک دو ان کو، اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات۔ اور یہ جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا۔ تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے۔ تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں عرض سب لوگ بیٹھیں، سب لوگ تشریف لائیں، میرے بیٹھیں میرے ساتھ، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں۔ اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں وہ، انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا۔ یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی۔ ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی، اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا کافی اچھی بات کی، جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے، یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو گاؤں کے تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں، بس معاملہ وہی، تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم کی جائے۔ ایسا ہے، دیکھیے اظہری صاحب سنیے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ نے اصل مجرم میں ثابت انہوں کر نے، دیا ان کو؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ بتائیے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے ہیں اس چیز کو، وہ ان کا اپنا اندیا۔ افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو، ان کے بیان لائیے، نہیں بیان موجود ہے، بیان ہے، ریکارڈ ہے، لائیے ریکارڈنگ کو، اس کو سنیں۔ کہیں نہ کہیں سے
بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے. ریکارڈنگ سنا دیجیے. یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو بولو. ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے، سنا دی جائے. خالی ریکارڈنگ سنا دیجیے. یہ وہ لنک آپ لوگ بھیج رہے تھے شریف بھائی کی، ریکارڈنگ سنا دی جائے اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے. حضرت صاحب یہاں دو پوری عوام سے آپ بتائیے. سے کافر کہہ جمعے کی تقریر میں بولا ہے انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا من سب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا، ادھر دے دیجیے نا، آپ پہنچا اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا، جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا، ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے. صاحب نے صحیح کہا، خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا، جن سے کروایا کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے. آپ کو پہلے دے دیجیے مائک. حضرت ایک منٹ رک جائیے. حضرت شریف بھائی حضرت رک جائیے. مائک ایک بات عرض کرنے جی 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 مائک جی بولیے. عالیہ قاضیہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ، میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے
صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لی ہے، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلموں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ
اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مصلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے۔ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ دیکھیے چونکہ اب جب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے۔ دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا۔ کوئی اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے۔ نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ، دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے۔ ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا الہ الا اللہ، دعوت حضرت کلمے کی دعوت کرنا پڑی، لا الہ الحمدللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک کریں۔ اب اس میں بار بار آپ کی یہ نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے حضرت صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔